بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک دن قبل میں نے ایک ولاگ کیا تھا اپنی سے اوپن ٹاک کے پہ۔ اس میں ایک سٹوری کی تھی کہ جس میں حیدری صاحب کی اور جنرل باجوہ صاحب کی آپس میں جو چپ کلش ہوئی یا گفتگو کے دوران جو تلخی پیدا ہوئی، اس حوالے سے کچھ باتیں تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے جتنے بھی کلپ سنے ہیں سب نے اپنی طرف سے ایک تصور بنا کے گھڑے اور اس کو اسی طرح ڈالے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس تو یہ معلومات بہت پہلے کی تھی، آج سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے ہی مجھے پتہ چلی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ درمیان میں کوئی ایسے حالات بھی نہیں آئے کہ ہم وہ کر سکتے اس طرح کی۔ اب چونکہ موقع بنا تو ہم نے وہ کر دی، تو اس میں کچھ میرے خیال میں تصحیح کی ضرورت بھی تھی، تو اس حوالے سے آپ کے پاس مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی کال بھی آئی اور انہوں نے پھر مزید تفصیل سے یہ بات بتائی اور کچھ ہماری تصحیح بھی کی ہے۔ تو میرا خیال ہے جب انہوں نے خود تصحیح کر دی ہے اور انہوں نے خود بتا دی ہے، تو آپ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کہا ہے، انہوں نے کیا بات کی ہے۔ اصل میں تو جو اس وقت ہارڈ ٹرینڈ بھی بنی ہوئی ہے یہ، اور خصوصاً اس وقت یہ زیادہ ٹرینڈ میں آئی جب حیدری صاحب نے میاں والی میں جماعت کے ورکر کنونشن کے اندر مطلب اس بات کا ذکر کیا، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے آفیشلی کسی پبلک مقام پر وہ اس واقعے کی۔ تو یہ 2019 جب آزادی مارچ، جب تک انہوں نے نہیں کیا تب تک میرے خیال میں ہمارے لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ ہم، کیونکہ یہ ایک پرسنل میٹنگ سمجھ لیں وہ تھا۔ تو اچھا، یہ اس سے پہلے میڈیا کا کچھ حصہ بنی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے بھی مطلب ہوئی تھی۔ اس میں یہ بات آئی تھی، ہمیں میر صاحب نے کہا تھا کہ وہاں پر تلخی ہوئی ہے، پھر اس طرح جنگ اخبار کی ایک میرے خیال میں کوئی چھوٹی سی خبر لگی تھی، چھوٹی سی بنی تھی۔ تو جب اب ہم نے یہ ولاگ کیا اوپن ٹاک کے اوپر، تو اس کے بعد مطلب کل تقریباً جو ہے رات کو مولانا حیدری صاحب نے بذات خود مطلب اس معاملے کے اوپر ایک تفصیل کے ساتھ بات کی، اور فون پر انہوں نے بتایا کہ ایک تو ہم نے اس کے اندر ذکر کیا ہے شاہ ویس نورانی صاحب کا، تو کہ اس میں شاہ ویس نورانی صاحب نہیں تھے، تو ہم یہ مطلب اپنی تصدیق کرتے کہ اس واقعے میں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر مطلب ہمارے اس کے مطابق میرے خیال میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ حیدری صاحب اور یہ پہلے پہنچے، مولانا بعد میں، اگر نہیں یہ ہم 3 لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور اکرم درانی صاحب، تو ہم 3 تھے، اور یہ واقعہ مطلب مولانا کے ہوتے ہوئے ہوئی تھی یہ بات، اور جب ہم مطلب انٹر ہوئے تھے تو اس کے فوری بعد ان تلخ جملوں کا شروع سے بتائیے کب ہوا، پھر کیا کیا چلا وہ۔ حیدری صاحب کے کال مطلب یہ اس جو حیدری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب آزادی مارچ اپنے فائنل اس کے اوپر تھا، پوری ایگزیکٹ بات کرنا تو مطلب ممکن نہیں ہوتا کہ جو بولنے، لیکن مطلب ایک مفہوم میں بیان کر رہا ہوں جو حیدری صاحب سے بات، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہوئی تھی بات جب آزادی مارچ 2019 میں اکتوبر تھا، تو اس ٹائم جب تقریباً قافلے یا نکل چکے تھے یا نکلنے والے تھے، مطلب مضافات کے، اور کراچی سے ہم نے آغاز کرنا تھا، تو اس ٹائم جنرل باجوہ صاحب کے خواہش پر اور بلانے پر یہ ملاقات ہوئی تھی، بالکل یہ رات کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات، ہم پھر مطلب ان سے ملنے اسلام آباد گئے، تو اس ملاقات میں جو ہمارا استقبال کیا گیا یہ جنرل فیض حمید صاحب نے کیا تھا۔ اچھا جی، اور جو ہی جنرل باجوہ صاحب سے مطلب ہم ملتے ہی اس تلخ ماحول کا آغاز ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اس میں انہوں نے مطلب مولانا کے بارے میں سخت الفاظ کے ساتھ مطلب مخاطب کرنا چاہا، اور تو کہتے ہیں کہ ابھی مطلب مولانا اور مطلب ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ حیدری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو شٹ اپ کال دے دی۔ اچھا، کہ آپ کون ہوتے ہیں مطلب اس طرح اس میں بات کرنے والے، اور آپ کو کس نے مطلب اجازت دی؟ تو یہاں سے پھر مطلب ان کے آپس میں، تو انہوں نے آگے سے مطلب ظاہری بات ہے ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، آگے سے کیا مطلب آپ خود بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہاں تو چھوٹی سی بات پر کیا ہونا، تو وہاں تو پھر آمنا سامنا ہوگا، تو پھر سامنے طاقت کا گھمنڈ بھی ہوگا، تو آگے سیاستدان بھی تو تھا۔ ہاں جی، عمومی طور پر جو حالات سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو حیدری صاحب کا بھی یہی موقع ہوگا کہ شاید وہ دوسری اس پہ، تو مطلب انہوں نے دبانا چاہتا، پریشر بلڈ کرنا چاہتا، کہتے کہ میں تو اور زیادہ مطلب میں نے کہ آپ اپنی حد میں رہیں اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے اب وہ کریں۔
تو مطلب بات پھر مولانا صاحب بھی پھر نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ باجوہ صاحب نے بھی آگے رجسٹ کیا تھا کہ جواب دیا تھا، مطلب میں چاہتا ہوں تھوڑے ڈیٹیل سے آپ وہ سارے چیزیں رکھیں نا، پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ مطلب باجوہ صاحب نے پھر آگے سے کہا کہ جی آپ جو ہے ہٹ جائیں اپنی اس سے تحریک سے، اور میں آپ کو یہ آزادی مارچ پہ طلب نہیں کرنے دوں گا، اور یہ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ تماشا کرنے کے نہیں، کیسے ہے نا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، آپ پھر لگائیں اپنا زور، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور آپ ہوتے کون ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ جو ہے ان کے سامنے مطلب، تو پھر ہے مولانا درانی، وہ اکرم درانی صاحب بھی سے آ گئے درمیان، انہوں نے کہا جی آپ بھی آئیں، پھر میدان حاضر ہے، ہم بھی میدان کے لوگ ہیں، ہم اپنے موقف سے نظریات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو مولانا صاحب نے پھر مطلب جو ہے باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارا، آپ کو ہمارا اندازہ نہیں ہے، اگر شوق ہے تو پھر آپ دیکھ لیں میدان میں مطلب آئیں، اور یہ اس طرح کے آپ جو دھمکی امیز اور یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ نہیں چلنے والا، یہ آپ کہیں اور وہ کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اچھا اس طرح کریں کہ نا، مطلب پھر دھیمے پڑ گئے، اور اس دوران مطلب فیض صاحب بھی درمیان میں آ گئے، اور وہ نہیں میں نے تو مطلب اسی لیے بلایا کہ ہم آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں اور سارا، تو درمیان انہوں نے پھر اپنا وہ بھی ذکر کیا کہ میری وائف نے تو مولانا صاحب کے لیے تحائف بھی مطلب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر بالکل ان کی جو ٹون تھی نا، سب کہتے ہیں کہ مطلب وہ چینج ہوگی، کیونکہ ہم نے ان کو موقع ہی نہیں دیا اس کے، تو پھر 2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے، اور اس میں ان کا بار بار یہی اصرار تھا کہ آپ جو ہے یہ لانگ مارچ ختم کر دیں، یا تو ہم نے کہا کہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے لانگ مارچ سے نواز شریف اور زرداری کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا کہ بھلے کسی کو فائدہ ہو، ہم اپنا مارچ کر رہے ہیں، اس مارچ سے آپ مطلب عمران خان کیا کمزوری دکھاتا ہے، آپ کیا دکھاتے ہیں، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، ہم اپنی پارٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارا اپنا ایک رائٹ ہے پولیٹیکلی، ہم وہ یوز کرنے آ رہے ہیں، ہمیں یہ کنسرن نہیں ہے کہ نواز شریف کو فائدہ ہوتا ہے، فلاں کو ہوتا ہے، فلاں کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت صاحب نے یہ کہا کہ واقعی اس میں پھر نواز شریف کو فائدہ ہوا بھی۔ دوسری چیز جو آپ کو وہ ذہنی، پھر انہوں نے ایک دوسرا پتا پھینکا، وہ پتا مطلب وہ کیونکہ بات کام نہیں تھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ پنجاب میں آئیں، یہ جو پہلے ایک بات ہوتی نا کہ آپ بلوچستان کے پی، یہ تو ایک عام سی میڈیا کی خبر نہیں، تو حیدری صاحب کے بقول باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ پنجاب میں کھڑے ہو نا، مطلب 3-4 سیٹیں پنجاب سے نکالیں، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ آزادی مارچ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم آپ کو پنجاب میں چانس ہیں۔ تو ایسے کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم تو پورے ملک میں آئیں گے، پنجاب کیوں، ہم پورے ملک میں آئیں گے، لیکن اپنے زور بازو پہ آئیں گے، ہم سہاروں کے ساتھ، مطلب وہ ہمیں، کیونکہ آپ جس طرح کے سہاروں سے جو انجام پھر ہوتا ہے وہ نہیں، تو وہ پھر جیسے آج ہو رہا ہے انجام، ہاں بالکل۔ ایسا ہونے کہ پنجاب مطلب پنجاب کی ڈیل ہو رہی تھی، کے پی اور بلوچستان تو آلریڈی وہاں پر تو جمعیت کا ایک وزن تھا، ہاں جی، تو باجوہ صاحب نے یہ آفر کیا اپنی طرف سے، تو وہاں پر مطلب یہ بعد میں مطلب وہی نا کہ دینے والے بن گئے، پہلے تو وہ تھا کہ ہم پنجاب مطلب مولوی کے حوالے، کہا کہ آپ یہ مہربانی نہ کریں، ہم اگر پنجاب میں آئیں، ہم پورے ملک کا مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور ہماری مسلسل جد و جہد ہے، نظریاتی مطلب ہماری سیاست کا وہ ہے، تو یہاں پھر انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کتنے لوگ لائیں گے، اچھا ایسا نے کہا باجوہ صاحب کہ آپ کتنے لوگ لائیں گے اسلام آباد، تو ہم نے کہا کہ ہم 15 لاکھ لوگ تو لائیں گے، پھر 15 لاکھ لوگ آپ خود سوچیں، مطلب آگے اسلام آباد اور یہ کیا، تو ایسا نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ، تو 15 نہیں 10 تو آئے گا، تو 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے مینج کیا ہے 3-4 دن، اور ہم یہ انتظام کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، جس طرح 2014 میں، ہاں جس طرح 2014 میں سول نام ورمانی اور یہ کچھ ہوتا رہا، یہ میں اپنی طرف سے حیدری صاحب کا یہ نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا کہ یہ والے اقدامات ہمارے اس میں نہیں ہوں گے۔ پھر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ نا، بہرحال اینڈ تک ان کا زور تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارے قافلے نکل چکے ہیں اور ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، اس کے بعد اسلام آباد آ گئے، مطلب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر ایک
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ मौलाना की हुब्बुल वतनी का और सीनियर सियासतदान का मंझे हुए। यहाँ पर एक बात जेल में आ गई है, उस वक्त जनाब गफूर साहब थे DGSP, उन्होंने ये बात की थी कि पता नहीं मौलाना साहब किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर सोशल मीडिया पे हमने देखा एक ट्रेंड चला था, वो भाई मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि जिसमें एक जुगत टाइप थी कि मौलाना ने महकमे ज़राअत की बात की है या पता नहीं किसी और महकमे का लिखा हुआ था, यानी फिर ये मामला बने। उसके बाद फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद स्टेटमेंट आ गई, उसी दौरान थी आज़ादी मार्च की। हाँ जी, उसी दौरान आई थी। तो उसके बाद हैदरी साहब कहते हैं कि मामला यहाँ रुका नहीं, वहाँ हम मतलब समझ आ गया। आगे जब फिर भी ये बात आके शेख रशीद ने एक न्यूज़ चैनल पे की कि मौलाना हैदरी साहब, मतलब मेरा उन्होंने नाम भी लिया था मौलाना का भी, कि ये लोग रात को मुलाकातें करते हैं। मतलब उनका ये था कि रात को ये मिन्नतें करते हैं और दिन को ये उनके खिलाफ मतलब बढ़कर। उस वक्त माहौल गर्म हुआ, माहौल गर्म, 2-3 दिन ये टाक चली थी। तो मौलाना हैदरी साहब ने कहा कि फिर मैंने मीडिया को अपना वो मौक़िफ़ पेश करना था, तो फिर मेरे से रब्ता किया गया। नहीं, ये मौक़िफ़ जो वो आप नहीं बता रहे, आप स्किप कर गए। हैदरी साहब ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम GHQ के नहीं, ये मैं वही आगे, ये अगली बात थी। अच्छा। तो मतलब भाई जब ये शेख रशीद साहब ने तवातुर से मतलब 2-3 दिन चली, तो फिर मैंने कहा कि न्यूज़ चैनल कि अगर ये मामला, हाँ, कि अगर ये मामला ना रुका तो हम GHQ के मतलब वो रुख करेंगे। अच्छा। तो वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आया क्योंकि ये मतलब हैदरी साहब आप ज्यादती कर रहे हैं कि जब एक चीज़ बात मतलब हमारे दरमियान वो ख़त्म हो गई तो नहीं, ख़त्म नहीं हुई तो शेख रशीद तो आपका चिपड़ासी है, आपके इसके ये हो ही नहीं सकता कि नहीं, तो इसको आप लोग मतलब वो करें, रोके। तो फिर शेख साहब को फिर उन्होंने मतलब जो वहाँ से जो रिस्पॉन्स शेख साहब के बारे में कहा कि इसको तो हम मतलब संभाल लेंगे, ये पता नहीं इसको किसने वो किया है सारा। मतलब वहाँ से शेख साहब के मेरे ख्याल में दरवाजे जो हैं वो खड़कना शुरू हो गए थे। तो बाद में आके फिर भी भाई ये मामला नहीं रुका। फिर मौलाना के नैब एहतसाब ब्यूरो वाला सिस्टम चल पड़ा। उसमें आकर इन्होंने ये किया कि फिर हमने मतलब मौलाना रहमान साहब, मौलाना हैदरी साहब ने हमने फिर कहा कि आप जहाँ से ये डोरियाँ हिला रहे हैं और जिस बलबोते पे तो याद रखें, फिर हम आप मतलब बाज नहीं आ रहे तो फिर आओ मैदान में, मैदान में मतलब अब मैदान में मुकाबला होगा। तो इसके बाद फिर ये मामला फिल वक्त मतलब ये चलता रहता है सियासत। तो ये वो शटअप कॉल का वो था सनी, मतलब बस मंजर था, तो ये ज़रूरी था मतलब नहीं। अब जाहिर है कि उनकी तरफ से फिर आपने मुझे बताया कि आपकी भी बात चली थी आपने अपनी जेल की कहानी उन्हें सुनाई। हाँ जी, मतलब इस हवाले से कि फिर वो जेल की बात नहीं कि उन्होंने कहा भाई ये तो किस उसमें ये समझ बैठे थे कि हमने कोई नया सियासतदान मुकाबिल पैदा करेंगे। सियासतदान ये थे कि 4 दिन गए हैं और फिर रोने लग गए, हर बंदा रोने लग गया इनका। हाँ। और ये मरकजी लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग थे जिनके ऊपर वो इत्तफाक कर रहे थे और मुल्क के अंदर एक दूसरी पावर मतलब एंटी पावर जो होती है पॉलिटिशियन। अच्छा ना, अब अगर हम उस सिनेरियो में सोचें, उस माहौल का हमने अमलन मुशाहिदा किया होगा। आज़ादी मार्च की बात हो रही थी ना, आज़ादी मार्च रोज़ाना तकरीबन हर आधे घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ से जाता, फिर वहाँ से वापस आता। ये हम आज़ादी मार्च में कई मरतबा हमने मुशाहिदा किया है। और फिर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब तो 15 मिनट बाद भी हेलीकॉप्टर और नीचे परवाज़ में चल रहा है वहाँ पर। अब मालूम था वो ये आर्मी हेलीकॉप्टर ही था, मालूम नहीं किस मकसद के लिए था। बहरहाल वो सिक्योरिटी पर्पस भी, सिक्योरिटी स्टेट के अंदर एक माहौल होता है जब आप माहौल भी तो ऐसा बनाया गया था ना। मेरे ख्याल में ये वो पॉइंट था कि जिसकी वजह से JUI को कौमी सियासत में एक स्पेस मिली है। उसकी देखे ना, उससे पहले इन्होंने वो मिलियन मार्च भी किए थे जी। कोई आपने देखा कि इनको कोई कवरेज नहीं दी गई है। जब इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च हुआ ना, उसके बाद से अब तक जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियाँ हैं 3-4, उनमें JUI का शुमार भी होने लगा है। अब देखें
سیٹیں تو MQM سے زیادہ پہلے بھی تھیں، MQM کو وہ اہمیت دی جا رہی تھی لیکن GUI کو نہیں دی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو جس ایریا سے GUI کے ممبر منتخب ہوتے تھے ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور دوسرا میرے خیال میں کچھ ہمارے ہاں میڈیا کا بھی ایک خاص سیکولر قسم کا ذہن ہے جس کی وجہ سے وہ کوریج نہیں دیتے، بالکل مطلب مذہبی اس کے حوالے سے ان کو تفضیلات تو اس کے بعد سے اب اگر سیاست میں تذکر آتا ہے پارٹیوں کا تو اب GUI کا بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے۔ اگرچہ ہاں جس مقصد کے لیے آزادی مارچ کیا گیا تھا وہ مقصد میں تو مقصد تو حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ نہیں وہ دیکھیں وہ مقصد حاصل ہو گیا تھا، میں جس خاص مقصد کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ اس کے آفٹر شاکس تھے۔ ہاں جی وہ جو چیزیں ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہوتا ہے، آپ چاہے چھوٹے لیول کا کریں چاہے آپ بڑے لیول کا کریں، اس کے آپ آفٹر شاکس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مین ایم لے کر آپ گئے تھے نا وہ ظاہر ہے کہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا کہ ایک تو مین اسٹریم میں جگہ مل گئی ہے، دوسری یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ ایک مذہبی طبقے کے خلاف جو ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا، ہاں جی پرتشدد سیاست، سیاست سے ہٹ کر انہیں بہت کچھ سمجھا جاتا تھا، مطلب سیاست میں ہوتے ہوئے ان کو سیاسی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس طرح کی مطلب وہ ہوتی تھی، تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ پھر اگر قوم 2014 کے دھرنے کا مشاہدہ نہ کرتی تو شاید یہ پھر بھی تاثر کام نہ ہو پاتا۔ تو دوسرا اس میں اب ایک جو اہم پوائنٹ وہ یہی ہے کہ سیاستدان ہوتا ہے اور لیکن اگر وہ خود مطلب پولیٹکس کر کے میدان میں آیا ہو تو اس کے ساتھ خاص جس طرح کے حالات ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اس کا ورکر اور وہ خود وہ اپنے ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ مطلب کسی بھی اس کے سامنے ان کا مد مقابل کون ہے پھر وہ مانی نہیں رکھتا۔ اصل یہ چیز ہے کہ وہ مانی نہیں رکھتا۔ یہاں پھر آپ کو پلستر لگا کے وہ بیک پہ اور سلیکشن کمیٹیاں ٹوٹنے کے بعد کی جو آپ کی صورتحال ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، خواہ آپ سیٹیں زیادہ لیں کم لیں وہ ایک الگ مطلب تھیری ہے، کہانی ہے، لیکن آپ کا بطور سیاستدان وہ قد قائم رہتا ہے چاہے آپ کو کوئی ایڈمٹ کرے یا مشکلات دیکھیں نا، جو ایکچوئل سیاستدان ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں کہ ان کے بعد مشکلات بھی آتی ہیں پھر لیکن یہ ہے کہ انت تک قائم رہتے ہیں۔ حیدری صاحب نے کہا نا کل کی کال میں نے کہا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ سیاست میں ہتھکڑیاں نہیں ہوتی، سیاست میں بم اٹیک نہیں ہوتے، سیاست میں پھانسی نہیں ہوتی۔ یہ مشاہدہ بھی ہے نا، لیکن جو کسی کے سہارے آئے، پہلی مثال آپ کاف لیگ کی لیں، ایک ملکی لیول کی ایک حکومت کر کے گئے ہیں پورے ملک کے اوپر اور اب کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جی اچھا، اور اب PTI کی صورتحال یہ بھی سہارے کی بنیاد پر آئے ہیں، تو اس سہارے کی بنیاد پر جو ہے نا اس کی مثال غبارے کی طرح ہوتا ہے، کہیں سے کوئی سوئی لگ جائے اور ہوا نکل جائے تو پھر اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔